بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا، قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کے کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا ذکر ہے، اور اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑے قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کے اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 250 سال قبل از مسیح اور بابل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہم کہا گیا ہے۔ اس طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ، عرب اربا اور عرب مستربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربیوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب اربا سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کے نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اس میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے قحطان کی اولاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد و امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر ماراب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور مکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل گئی، جہاں کی کھنجرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام بن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا بھی نام آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئی جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھل و باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہیں خود اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دال چینی اور بے شمار چیزوں کے پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخشی کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے
ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زورا ستارہ، ذات یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش و پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ اتنے سارے نعمتوں اور رحمتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فرابیوں میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی سالہ شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مابعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کے نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر لانے کی نصیحت کی اور بیجا اثرات سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنے کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کے پاداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا اور صحرائی چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم معرب ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہے کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گئے اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے رہنے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خریج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد و امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیا تھے۔ اس طرح اللہ کے غضب نے اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر ادھر گھڑے میں پھینک دیا، جہاں سے پھر کوئی مخلوق قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔